اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ تو اب میں ابھی ختم کر دوں گی آج، ٹھیک ہے؟ تو اب ہماری مینا سے بھی واپسی ہو گئی اور ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اب ہم مزید وہاں رہیں گے کافی دن۔ تو ہم نے عمرے بھی کیے، پھر ہم مسجد عائشہ جاتے تھے، وہاں سے عمرے کرتے تھے، سمجھے؟ طواف کرنے جاتے تھے، گاڑیاں آتی تھیں کچھ دن کے لیے، تو گاڑیاں آنا بند ہو جاتی ہیں نا، تو ہمارے ہوٹل کے پاس ہی آتی تھی، صبح میں بھی آتی تھی، فجر میں بھی آتی تھی، تہجد میں بھی آتی تھی۔ اب جس کو جیسا لگے، سمجھے، کہ جیسا جو جانا چاہے تو وہ ویسا جاتے رہے۔ تو ہم لوگ گاڑی سے چلے جاتے تھے، اور نہیں تو سامنے ہی نا مزدہ کھڑی رہتی تھی، 2 ریال والی۔ اس زمانے میں 2 ریال یا 1 ریال تھا، پتہ نہیں کتنے سال، 15-18 سال کی بات ہو گئی ہے وہ۔ تو اس میں بیٹھو اور چل جاؤ، وہ بالکل حرم کے گیٹ پہ اتارتی۔ اب تو بہت دور ہو گیا ہے، بہت چلنا، پھر بھی کم سے کم 5 منٹ تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال اس طرح کیا۔ پھر اب ہم کیا کریں، ایک دن ہم ایک اپنی پڑوس کے روم میں گئے تو وہ کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے کہا ہے یہ کیا، کہیں گے آپ ہمارا لے جائیں ہیٹر؟ تو ہم نے کہا رہی وہ تو کھچڑی پکا رہی تھی۔ اور پھر بھیا میں نے کہا بھائی میرے سے تو یہ روٹی نہیں کھا رہی۔ پھر میں نے دال منگائی، چاول منگایا، ایک دن قیمہ مٹر پکایا، ایک دن دال چاول پکایا، سلاد منگایا، سارا کچھ منگایا، چھری منگائی، نمک مجھے۔ اب وہ شعیب کہے میں تو مجھے تو خوشبو آ رہی ہے آنٹی، میں بھی کھاؤں گا، پیسے لے لیں۔ میں نے کہا پیسے تو نہیں لوں گی بیٹا، کھانے کے پیسے لیتے ہیں، پہلے باہر سے بھی تو ہم لاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ابھی تک بھی، وہ کہتا ہے وہ کچومر والی بہن، کچومر والی حجن، وہ پٹھان بھائی بھی کبھی ملتا ہے نا، تو کیونکہ کچومر وچومر دال وال کے ساتھ قیمہ مٹر میں نے پکایا۔ ماما نے کافی ہیٹر، پھر چھوٹا ہیٹر تھا، پھر بڑا لے آئے 40 ریال کا یا 50 ریال کا، تو ہیٹر لگا لیتے تھے، اور وہیں پہ پلنگ کے پاس ہی، اور اس پہ اچھا میری بہو نے نا کہ کوئی گرم ورم کرنے ہو تو ایک اتنا بڑا پتیلا دیا تھا، اور ایک اتنا بڑا جس میں چائے وائے بنے۔ تو الیکٹرک کیٹل تو چائے کے لیے تھی، میری بیٹی نے گفٹ کی تھی مجھے، تو وہ ایک ہو جاتا تھا چاول کے لیے، اور ایک ہو جاتا تھا دال کے لیے۔ تو اس طرح کر کے ہم اچھے خاصے، پٹھان زیادہ نہیں کھاتا تھا، پتہ نہیں کیوں، کہ وہ لوگ تو بیچارے نا پیپسی سے روٹی کھا لیتے، پیسے والا بہت تھا بعد میں اس کے، کہ وہ اس کا سیمنٹ کا ڈیلر تھا، ملیر میں رہتے ہیں، اچھا پیسے والا ہے، گھر بار بہت شاندار بنا، بہت عزت والا ہے ویسے۔ بہرحال یہ سب ہوا۔ اب ہمارا آہستہ آہستہ سفر ہو رہا ہے۔ اب ہوتا ہے، ویسے تو ہم طواف کرتے ہی ہیں، اب لیکن آ گیا وداعی لینے کا وقت۔ کس سے؟ خانہ کعبہ سے۔ جب جاتے ہیں نا، چاہے آپ عمرہ کرنے جائیں یا ویسے جائیں، تو ودا، تو میں جب بھی جاتی تھی طواف کرتی تھی تو میں ایک ساکن رکھتی تھی کہ بھئی اگر کہیں میں بیمار پڑ جاؤں یا کچھ ہو تو اللہ میاں، میں نیت نہیں کرتی تھی کہ میں اللہ میاں میری یہ ساکن ہے کہ اگر میں نہ آ سکوں تو یہ میرا طواف ودا بھی ہو سکتا ہے، اور ہمت پڑی تو ضرور آؤں گی۔ تو پھر جب 2-4 دن رہ گئے نا، تو میں نے طواف کیا نام ہے ودا کر کے آگے میں نے کہا اللہ پاک میرے حج کو قبول کرنا، اور میں آپ سے وداعی لے رہی ہوں کہ مجھے بار بار نصیب و آنا، اور کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اور مجھ سے جس نے کہا ہے دعاؤں کے لیے، یہ تو میں عرفات پہ بھی کرتی رہی، مسجد نبوی میں جس نے سلام پہنچایا تھا ان کے سب کے سلام دیے، کہ جس نام یاد تھے ڈائری میں لکھ کے لے گئے تھے، اور جس نے دانہ ڈالنے کہا تھا، جو کہا تھا وہ سب اس کا پورا کیا میں نے میرے ہسبینڈ نے۔ بہرحال یہ بہت یادگار سفر۔ میں تو بعد میں کہتی تھی کہ پکنک ود عبادت، کیا دکھ رہا ہے اتنا، ہاں۔ تو اب ہم نے لیا ودا کر دیا، یعنی اللہ میاں سے، خانہ کعبہ سے ہم نے کہا اب ہم جا رہے ہیں،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا دیدار دوبارہ کروانا اور ہمت، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تھی۔ اچھا، اب ہم روانہ ہوتے ہیں، ہمیں لے گئے، صبح ہی ڈال دیتے ہیں وہاں ایئرپورٹ، اور کیا 12 گھنٹے لیٹ تھا، اب آ ہی نہیں رہا، اب وہیں ڈیرا جمائے تو وہ سوئے صوفے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، آنٹی آپ یہاں لیٹ رہے ہیں، ایسے سب میرا بھانجا بھتیجا سمجھتے تھے اس کو۔ پھر کچھ بھی لے کے آئے، چائے لے کے آیا وہ جلدی جلدی، آنٹی آپ چائے پی لیں، ان کی سر میں درد ہو جائے، چار وہ میرے ساتھ صوفے میں اور روم میں بھی نا ایسی پلنگ پکڑ کے بیٹھ جاتا، آنٹی آپ نے اتنا کیسے کر لیا، مجھے بتائیں سب، آپ نے کیسے بچوں کی شادیاں کر لیں۔ تو خیر بہرحال بہت اچھا بچہ تھا، بہت پیارا تھا، لیکن بعض دفعہ تم نے میں اپنے داماد کا، کیونکہ ماشاء اللہ گورا چٹا لڑکا تھا وہ بھی، اور تم بعض دفعہ میرے ہسبینڈ بھی اس کو کہہ دیتے تھے اپنی داماد کا نام، کہہ لیں سوری بیٹا، تو کہہ لیں نہیں آپ، ظاہر ہے آپ کا داماد بہت اچھا ہوگا، تصویریں اس نے دیکھی تھی، کہ لیں آپ لائی نہیں ہے، میں نے کہا نہیں بیٹا میں اللہ کے گھر آئی تھی، میں بچوں کی کیوں تصویریں لاتی، اچھی بات نہیں ہے۔ ایک میں نے کوئی سونا نہیں خریدا، بعد میں ایک آدھ دفعہ خریدا ہے میں نے اپنے چھوٹے والے کے لیے، ایک ٹاپس لیا تھا، ایک لاکر، میں نے کہا اس کی دلہن کو لوں گی، مر بھی گئی تو بہو دے دے گی۔ بہرحال ہم نے وداعی کی اور روئے بھی، مدینے سے آئے جب بھی روئے کہ اللہ ہم کو پتہ نہیں اللہ لائے گا کہ نہیں، اور مجھے دیکھتے جا رہے روتے جا رہے روتے، اچھا وہاں ہے وہاں ایسے ہو گئی کہ بس بتا نہیں سکتی ہیں پورا۔ خیر پی آئی اے والوں نے کھانا بھی دیا، کولڈ ڈرنک دی، بیچارہ وہ سامان کے لیے وہ میاں جی کھڑے ہوئے ہمارے، اور سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پوری جہاز والے تھے، وہ پوچھ رہے کھانا کھا لیا، کوئی آ رہا ہے ارے کھانا کھا لیا، کہہ رہے تمہیں تو خوب لیٹنے کی جگہ مل گئی لاؤنج میں۔ لاؤنج کیا تھا وہ، وہاں تو وہ گول گول اس کے ترپال کی طرح وہ ہوتے نا، یہاں کی طرح تھوڑی ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں وہاں کے ایئرپورٹ۔ تو پھر وہ زہیب کھانا لایا، میں کہا انکل کو بھی کھلا دینا، کہہ رہے نہیں انکل نے تو وہیں کھا لیا، اور کہہ لیں گے آنٹی کو کھلا کے آ جاؤ، مگر تم بھی کھا لو بیٹا۔ خیر گپے لگڑی جو سوتا کون ہے 12 گھنٹے کا۔ اچھا یہاں ان لوگوں کو کیا کہ یہ لوگ آ رہے تھے، پتہ نہیں ہماری 2 بجے رات کی فلائٹ آنی تھی، ہمارے سب بھانجے وانجے سب نا، تو بیٹے کو بھی کہہ دیا آپ سو جاؤ تم چپ چاپ، پتہ نہیں کتنے سم میں پتہ نہیں کتنے پیسے رہ گئے تھے، میں تو گڑی گڑی کر کے میں نے کہا پل ختم کرو یہیں پہ، میں کہا بیٹا آپ سو جاؤ چل کرو، اور کوئی ضرورت نہیں آنے وانے کی۔ اچھا اب جب ہم آئے، آنکھیں تو ایسی ہو رہی تھی، پوری رات کے جاگے، ایسے سب خون کا پھوارا چل رہا ہے آنکھ میں۔ پھر ہم لوگ آئے، اچھا ایک خاتون ہمیں ملی تھی فیصل آباد کی، انہوں نے میرا بڑا لہو پیا تھا، بہن یہ بتا دو، وہ چڑ گئی تھی ان سے بہت، ارے اب وہ پٹھان کے برابر میں بیٹھی تو وہ کہنے لگا وہ باجی کے برابر میں بیٹھ جاؤ جہاز میں، میں نے کہا بھائی تم میرے برابر میں کیوں بٹھا رہے ہو، بھائی میرے میاں بیٹھا ہوا ہے برابر میں، اور میں نے کہا صہیب بیٹھا ہوا ہے، صہیب کہہ رہے ہیں نہیں آپ سے دوستی ہے نا، وہ کہہ رہی تھی وہ بہن کہاں ہے، بہن کہاں ہے، تو مدینے میں نا ان کے میاں آتے تھے رات کو ان کے پاس، تو وہ سیب کھائیں کچر کچر رات کو آ جائیں بہت، رات کے 2 بجے تک۔ پھر میں نے کہا میں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہتی کیوں نہیں، بہن نہیں مانتا وہ، تو میں نے کہا پھر آپ کسی اور روم میں چلی جائیں، میں نے کہا صبح اٹھنا ہوتا ہے۔ خیر بہرحال ہم لوگ واپسی کے لیے آئے، اب جب ہم آئے ایئرپورٹ پہ، یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ، اب وہ دور کھڑے ہوئے تھے ہمارے بھانجے وانجے آئے ہوئے تھے، ہائیس لے کے آئے تھے شاید، ابھی بہو بھی تھی ہماری، بھانجی بہو تھے، بھانجی کے بچے تھے، تو اب بھانجے کہہ رہے ہیں اگر خالہ نہیں ہوتی تو خالو ہم آپ کو تو نہیں گنج، اور بھیا میرے پوتے نے جو رونا شروع کیا میرے پاس آ گیا، چھوٹا سا 4 سال کا بھی نہیں تھا شاید، اب تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے، تو وہ تو دیکھ کے وہ کہنے لگا بیٹا ادھر آؤ، تو وہ باپ کے پاس چھپ گیا، کہنے لگا دادا ہوں میں، نہیں، تو بھانجے وانجے بھی کہنے لگے کہ اگر خالہ نہیں ہوتی نا ساتھ تو ہم نہیں پہچانتے آپ کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا
اچھا گنجے ہوئے تھے ایک تو، اور تھوڑی سی داڑھی بھی آ گئی تھی 40 دن میں، ایک تو ٹنڈ گنجی اوپر سے تھوڑی سی داڑھی بھی آ گئی، اور تھوڑا رنگ بھی جل جاتا ہے نا وہاں رہ کے تھوڑا سا۔ اب انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے نہیں کہو گی کہ شیو کرو، نہیں تو بڑے ٹپ ٹاپ میں رہتے تھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کہوں گی، آج کل تو خیر فیشن ہے داڑھی کا، لیکن اس وقت کی بات کر رہی ہوں۔ بہرحال ہمارا سفر تمام ہوا، اور مجھ سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کسی بھی لحاظ سے بتانے میں یا وہاں کے واقعات میں یا یہاں کے واقعات میں۔ تو ہمارا بہت اچھا سفر تھا، اور اللہ نے میری بہت مدد کی تھی ہر لحاظ، اور خوب ہم سامان لائے لے کے، اور آب زمزم تو بے تحاشا، اس زمانے میں 10 لیٹر ملتا تھا، اور 10 ہم نے خریدا تھا، اور بوتلوں میں تو جو وہ دودھ کی بوتل، دہی کی بوتل دے دبادب اس کے سوٹ کیس میں کتنا منو پانی لائی تھی۔ اور میں ہر دفعہ اتنا لاتی ہوں، اب تو بہت پابندی لگ گئی، ابھی میرے پاس ماشاء اللہ 5 لیٹر کی 3 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں کہا اب اللہ میں ایک دفعہ اور لے جائے۔ بہرحال کیا ہو گیا، کتنے ہو گئے، ہو گیا تھا۔ بہرحال اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میرے سے بتانے میں یا کچھ بھی تو، اور آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب کرے، خداوند کریم اللہ کل مومنین کو یہ رتبہ دے۔ اور جب جو آپ لوگ جائیں تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ ابھی میری بھانجی جا رہی ہے، میرے خیال میں 5 کو جائے گی، وہ اس کا 25 دن کا ہے، بھانجی یعنی میری نند کی بچی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سعادت نصیب کرے، آمین ثم آمین، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔